اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ تم ابھی پورا ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے مان لیا، اور ابھی تک پورا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کا کہنا مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا۔ اللہ نے اس سے پہلے جو آخری آیت گزری اس میں اللہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ تو اس خوف کے لیے بنیاد کیا ہے؟ اس خوف کے لیے بنیاد ایمان کامل ہے اور اسلام کامل ہے۔ آدمی پورے طور پر ایمان لے آئے، جن جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے، اور حدیث جبریل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف اس سے کی ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مان جاؤ پورے طور پر، اس کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو، آخرت کے دن کو، ہر چیز کو تم دل کی پوری سچائی کے ساتھ مان جاؤ، اور اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق گویا تم ڈھال لو۔ ماننا بنیاد ہے اور اس کا اثر عمل کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور اسلام کیا ہے؟ کہ آدمی سچی گواہی دے، اس کے اندر بھی عقائد ہیں کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس کی گواہی دو پوری سچائی کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر تم عملی طور پر نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو، جو بھی چیزیں اللہ نے تم پر فرض کی ہیں ان تمام فرائض کو مان لو اور اس میں ڈھل جاؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں یہ۔ تو اعرابیوں نے آ کر یہ کہا، جو عربی دیہاتی کو، جو دیہات کے رہنے والے ہوتے تھے اور وہ علم میں اتنے فائق نہیں ہوتے تھے، بعض ان کے اندر بہت ہی اچھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بالکل ان کی ابتدائی کیفیت تھی۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بنو تمیم ہی میں سے کچھ ہوں، انہوں نے آ کر یہ کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ گویا وہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جتلانا چاہ رہے تھے کہ ہم تو بغیر لڑے بھیڑے بالکل ایمان لے آئے ہیں، ایک گویا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔
تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی. آگے اسی طرح کی باتیں ہیں مسلسل. لم تؤمنو، تم ابھی ایمان نہیں لایا، یعنی کہ تم مکمل مومن نہیں بنے. لم تؤمنو کا مطلب یہ نہیں کہ تم مومن ہی نہ، تب تو پھر وہ کافر ہوئے. کافر نہیں تھے، وہ تو مسلمان ہو چکے تھے، مومن ہو چکے تھے. لیکن ایمان کا جو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے تم وہاں تک ابھی نہیں پہنچے ہو. لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام قبول کر لیا، ہم نے ساری چیزیں مان لی. اب ماننے کے بعد میں تم عملی زندگی میں، اپنی اخلاقی زندگی میں، اپنے اخلاص میں اور اپنی جد و جہد بھری زندگی میں اگر تم نے اس کا ثبوت پیش کیا تو تم اپنے ایمان میں بھی پورے ہو گئے، تم اپنے اسلام میں بھی پورے ہو گئے. جو کامل مسلم ہوتا ہے وہ کامل مومن ہوتا ہے، جو کامل مومن ہوتا ہے وہ کامل مسلم ہوتا ہے. یہاں جس اسلام کے بارے میں بات کہی گئی ہے وہ گویا کہ ابتدائی اسلام تم نے قبول کر لیا، بعد کے مراحل یہ تمہارے لیے آسان کر دیے جائیں گے بشرطے کہ تم اس پر چلو. اور جس ایمان کی نفی کی گئی وہ کامل ایمان کی نفی ہے. گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تم ابتدائی مومن ہو، ابھی تم ابتدائی مسلم ہو. آگے اس کی دلیل ہم بیان کریں گے. تو گویا جو تم کمال کا دعویٰ کر رہے ہو اس کمال کے دعوے کی نفی کی جا رہی ہے اور ان کی بنیاد کی تصدیق کی جا رہی ہے. تم یہ کیسے ہم نے اسلام قبول کر لیا، گویا کہ ہم نے ایمان بھی قبول کر لیا، ہم نے مان لیا ہے، لیکن ہمیں آگے بہت کچھ کرنا ہے. وہ آگے کیا کرنا ہے اگلی آیت اسے بتا رہی ہے، اور اس آیت کا دوسرا ٹکڑا بھی اسے بتا رہا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نے اس کا اقرار کر لیا. اب اگر تمہاری پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی تو تم کامل مسلم بھی بن گئے، تم کامل مومن بھی بن گئے. اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کم نہیں کرے گا. گویا ایمان اور اسلام ایک دعوے کی چیز نہیں ہے یہ، بلکہ کر کے دکھانے کی چیز ہے. آدمی سے اس کے دعوے کرتا رہے اور اعمال کے لحاظ سے کورا ہو تو گویا وہ کامل مسلمان بھی نہیں، کامل مومن بھی نہیں ہو. تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کم نہیں کرے گا. باقی غلطیاں انسان ہونے کی ایسے سے ہوتی رہتی ہیں، آدمی توبہ کرتا رہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا. تو جب یہ سوال آیا کہ کامل مومن بننا ہے تمہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ کامل مومن کون ہوتے ہیں. اللہ نے آگے وہ پوری بات واضح کر دی. انما المؤمنون، پورے مومن جو آمنا، جس ایمان کی نفی کی گئی، جس کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے وہ کمال ایمان یہ ہے. انما المؤمنون، بلا شبہ پورے مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. ایک تو یہ، اور اس مرحلے سے وہ گزر چکے تھے. ثم لم یرتابوا، دوسرا ہے کہ ان کے اندر شک کا گزر تک نہیں ہوا. وہ ایمان لے آئے تو لے آئے. اب دنیا چاہے جو بھی کہہ لے، وہ اپنے ایمان سے بال برابر نہیں ہٹتا، نہیں ہٹیں گے. اس میں ہم تمام کے لیے پیغام ہے کہ دنیا چاہے جس قدر ترقی کا دعویٰ کرے، دنیا چاہے ہمارے ایمان کا جتنا مذاق اڑائے، دنیا چاہے جو بھی کھل کھیلے، کچھ بھی کرے، ہمارے ایمان میں، ہمارے اقرار میں، ہمارے اعتماد میں، ہماری محبت الہی میں اور ہماری محبت رسول میں ادنا فرق نہیں آئے گا. دل کے لحاظ سے ہم اتنے سچے ہوں گے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں، ہم بال برابر اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گے. یہ وہ ہے ثم لم یرتابوا. کوئی ان کو کبھی شک گزرا ہی نہیں، وہ اس پر ڈٹ گئے. انہوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا، مان لیا. اب دنیا کی کوئی طاقت، ہزارہا طوفان اور آندھیاں، کچھ بھی ہو، وہ ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتے. ایک تو پھر عملی لحاظ سے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنی پوری کوششیں تج دیں، اپنے آپ کو تج دیا، پوری کوششیں کر ڈالی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنے مال کے ذریعے سے بھی انہوں نے بھرپور کوشش کی، جد و جہد بھری زندگی بسر کی، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت آئی تو اس کے لیے بھی تیار ہوئے. گویا ان کی عملی زندگی شہادت علی الحق کی زندگی ہے، اور ان کی جو ایمانی زندگی ہے وہ صدق کا ایک نمونہ ہے. تو صدق و شہادت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے اس کا اعلان ہے کہ یہ صادق فی الایمان بھی ہیں،
صادق فی الاسلام بھی ہیں، صادق فی الاعمال بھی ہیں، صادق فی الاعتقاد بھی ہیں، کہ سب کے سب لوگ انتہائی سچے ہیں، اپنے ایمان میں سچے، اپنے اسلام میں سچے، ایمان پر عمل کرنے میں سچے، اسلام پر عمل کرنے میں سچے، اپنے عقیدے میں سچے، اپنے کاموں میں سچے، وہ گویا کہ مکمل مومن بھی ہو گئے اور مکمل مسلم بھی ہو گئے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہی تھی کہ آگے وہ چیز آ رہی ہے کہ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلا رہے ہو؟ یہ جتلانے کی چیز نہیں ہے، اس کا اقرار تو کیا جائے گا، لیکن اس کے دعوے ہی دعوے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ عملاً اپنے اقرار کو صحیح اقرار ثابت کیا جائے گا۔ کیا تم اللہ کو بتلا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ تو اللہ کو تم کیا بتلاؤ گے؟ اللہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو گویا تم اپنے عمل سے اپنے قول کی تصدیق کرو اور اپنے قول سے اپنے عمل کے لیے بنیادیں فراہم کرو، اور اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنے قلوب کے ذریعے سے تم اس سچائی کو پا جاؤ جو سچائی ایمان کامل کے لیے، اسلام کامل کے لیے مطلوب ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو صرف دعوے کرنا اللہ کے دربار میں کافی نہیں، وہ تو دعوے تو یہودیوں نے بھی کیے تھے، نصارہ نے بھی۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں یہودی جائیں گے، نصارہ نے کہا جنت میں نصارہ جائیں گے، وہ تو ان کے مقلد محض تھے ہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تلک امانیہم، ان کی صرف امیدیں ہیں، ان کے دعوے ہیں یہ۔ قل ہاتوا برہانکم، دلیل پیش کرو کہ تم سچے ہو۔ تو یہاں وہی، تم سے دعوے نہ کرو، اللہ کو اپنا ایمان بتلاتے نہ رہو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تم دلیل پیش کرو جس سے بات ثابت ہو جائے کہ تو واقعی تم نے ایمان اور اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے اور تم اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ دلیل ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دے، اقرار بھی ہے، اعتراف بھی ہے، دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، دماغ بھی جھکا ہوا ہے، زبان بھی جھکی ہوئی ہے، وہ محسن، اور وہ محسن ہے، اعمال کے لحاظ سے مخلص بھی ہے، کام بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہاں بھی وہی بات کہی گئی، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، اللہ نے یہاں پر وہ بات کی، وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایسے ہی ایمان لے آئے، بہت ساروں کو ایمان لانے کے لیے اسلام میں داخل کرنا، آپ کو کتنی جنگیں کرنی پڑی، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، ہم تو گویا کہ بہت ہی اس کے ساتھ آپ کو کچھ تکلیف پہنچائے بغیر ہم اسلام میں داخل ہو گئے، وہ ہمارا ایک احسان ہے۔ تو آ کر آپ کے سامنے اپنے اسلام کا احسان جتا رہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اسلام کا احسان اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر دھرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے اللہ نے بلند رکھا ہے، اور تمہارے اسلام لانے سے اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس طرح احسان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ احسان تو اللہ نے تم پر کیا ہے کہ تمہیں مسلمان بنا دیا، تو احسان جتلاؤ نہیں، احسان مانو۔ ہر چیز جو بھی کسی سے کوئی اچھا کام ہو تو وہ احسان جتلانے والا، اپنے کارنامے بیان کرنے والا نہ بنے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے اس احسان کو ماننے والا بنے۔ یہ اس آیت کے اندر سبق دیا گیا ہے کہ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بتا دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر اسلام نہ بھی لاتے تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تمہارے اسلام لانے سے کوئی اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن بہرحال ان کے نہ لانے سے کوئی بڑی کمی واقع ہو جائے، اس طرح نہیں۔ نہ اللہ کی شریعت میں کوئی کمی، نہ اللہ کی ذات پر کوئی احسان کر رہا ہے اسلام لا کر، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم خدا لگتی کو، اگر تم سچ بولنا چاہتے ہو۔ تو یہاں اللہ نے ان ہداکم للاسلام کو ان ہداکم للایمان کہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں اسلام پر ایمان کی بات اللہ نے فرمائی کہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اسلام لے آئے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی۔ تو جس ایمان کی نفی ہے اوپر، وہ ایمان کامل ہے،
اور یہاں ایمان کا اس بات اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی ہدایت دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ گویا کہ مومن بن گیا۔ اب اسے مسلم کامل اور مومن کامل بننے کے لیے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو جس قدر آگے بڑھے گا وہ اتنا ہی کامل مومن ہوگا اور اتنا ہی کامل مسلم ہوگا۔ یہاں وہ پورا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، گویا کہ اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، لیکن یہ بتا کر کہ ابھی تم بالکل ابتدائی کیفیت میں ہو، تم آگے بڑھو گے، تمہارا ایمان بھی کامل ہوگا، تمہارا اسلام بھی کامل ہوگا اگر تم سچ کہتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو بظاہر یہی ہے کہ اس کے بعد میں جو بھی ہم تمام کے لیے اس میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ ایمان اور اسلام کا دعویٰ ہی نہ کیا جائے، بلکہ اپنی عملی زندگی اس طرح بسر کی جائے کہ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے کہ واقعی یہ میرا سچا بندہ ہے اور یہ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے کیا ہے، یہ گویا بہت ہی ترقی کر رہا اور اس نے ہمارا قرب پا لیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائیں، یہ دنیا داری کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے بھید سے واقف ہے۔ آدمی کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے جو بھی بھید ہیں، جو بھی راز ہیں، جو بھی پوشیدگیاں ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اسلام اور ایمان کے دعووں کو بھی جانتا ہے، عمل کو بھی جانتا ہے، قلب کو جانتا ہے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ تو ہر چیز میں انسان سچائی پر اگر کاربند رہے گا تو گویا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ رحمت کا بھی مستحق ہوگا اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ وہ درجہ کمال پر بھی فائز کر دیا جائے گا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اسی پر وہ بات مکمل کر دی گئی، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں وہ اچھے لوگوں کے لیے بشارت ہوتی ہیں، برے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دھمکی ہوتی ہیں، اور عام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے محتاط رہنے کی تلقین ہوتی ہے۔ برے جو لوگ ہیں ان کے اللہ بصیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو جانتا ہے کہاں تک تم اللہ سے بچ سکو گے۔ اچھے لوگ ہیں اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے کام کو دنیا کے کسی انسان نے، کسی مخلوق نے، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کافی ہے۔ تو آدمی کبھی اچھائیوں سے پیچھے نہ ہٹے، اور ایک عام انسان کے لیے یہ گویا کہ تنبیہی قول ہے، اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، لہذا برے کاموں سے ہمیشہ بچے رہو اور اچھے کاموں کی طرف ہمیشہ سبقت کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، جس کے بعد میں زندگی کا سفر صرف آسان ہی نہیں ہوگا بلکہ بے انتہا مبارک ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔